السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قطر کی مسجد کا ایک منظر ہے جہاں پہ جو ہے غیر مسلموں کو جو فٹ بال میچ دیکھنے آئے ہیں جی ان کو تبلیغ کی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، کچھ لوگ قبول بھی کر رہے ہیں اور ان کو یہ تبلیغ کر رہے ہیں امام صاحب مسجد نے امام صاحب نے دن میں تبلیغ کی تھی لوگوں کو، تو رات میں یہ لوگ ان سے ملنے آئے مسجد کے اندر، تو انہوں نے کلمہ پڑھوایا امام صاحب نے، لیکن وہ شخص دکھ رہا ہے جس پہ سعودی عرب کا جھنڈا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ تہمت کی طرح اس کا استعمال کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ اگر یہ ہندوستان ہوتا تو یہ تو آگجنی اور لوٹ مار اور لڑائی جھگڑے اتنے ہو جاتے، کیونکہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ نیشنل فلیگ کی بے عزتی، بالکل اور دوسرا اس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لکھا ہے۔ صحیح بات۔ تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ یہ اس پہ روشنی کچھ ڈالیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل بھائی ہیں دہلی سے۔ قطر میں ورلڈ کپ کی جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں وہاں ایک خاص بات یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ مسلمان اپنے دین کی دعوت بھی غیر مسلموں کو دے رہے ہیں بہت اچھے انداز میں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اسلام کی نشر و اشاعت کا اس ایونٹ کو یا خلیجی ممالک میں عمومی طور پر ان کے حال احوال کو اور ان کے کردار کو اور ہمارے بھی کردار کو اللہ رب العالمین اسلام کا صحیح ترجمان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور جو حکمران ہیں چاہے وہ سعودی عرب کے ہوں یا یو اے ای کے ہوں یا قطر کے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان سے اپنے دین کی نصرت اور مسلمانوں کی بہترین خدمت اور انسانیت کے لیے نیک فیصلے فرمانے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ بھائی کامل یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور وہ نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے کسی شخص کو، لیکن اس نے کلمہ توحید پر مبنی جو جھنڈا ہے سعودی عرب کا، جو کہ آپ میری پشت پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ جھنڈا دراصل دنیا کا وہ واحد جھنڈا ہے جو کبھی سرنگوں نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کا ہر جھنڈا سرنگو ہو جاتا ہے، ہر جھنڈا ہاف لیول پر اتر کر سوگ مناتا ہے، لیکن یہ وہ واحد جھنڈا ہے جو کہ دنیا میں سوگ منانے کے لیے نہیں آیا بلکہ دنیا میں انصاف لے کر آیا ہے۔ جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ اس جھنڈے کے اوپر وہ کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ میسج لکھا ہوا ہے جس سے انسانیت کے لیے اس کا تحفظ بھی موجود ہے اور اس کی عزت بھی موجود ہے، اور اگر اس پر عمل کر لیں گے تو اللہ کے یہاں آپ انشاءاللہ تعالی اس کے انعامات کے بھی مستحق ہوں گے۔ یہ جھنڈا کیوں سرنگوں نہیں ہوتا؟ اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، کلمہ توحید اس پر لکھا ہوا ہے۔ یہ جھنڈا اس لیے سرنگوں نہیں ہوتا۔ اس جھنڈے کی عزت اور آبرو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ اس پر کلمہ توحید لکھا ہوا ہے، وہ کلمہ لکھا ہوا ہے جس کی بنیاد توحید پر ہے۔ جی ہاں، اور ہمیں اللہ کا شکر ہے۔ اور سعودی عرب نے اس طرح کے، دیکھیں یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں، خبریں ایسی آتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس کی سچائی، یہ سچ پر مبنی ہے، لیکن کیا اس سچ پر مبنی شخص کو جو کہ کلمہ توحید اپنے جسم سے لپیٹ کر اور شرمگاہ کو چھپا کر کلمہ توحید کو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی کوئی تعریف کرے گا؟ نہیں، اس کی مذمت کی جائے گی۔ اس نے دراصل اگر یہ اسلام کی اہانت اور مسلمان نے جان بوجھ کر کلمہ توحید کی توہین کی ہے تو اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور یہ وہ نواقض اسلام میں سے ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلمہ
توحید کی اگر اہانت اور اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ یقیناً اپنے ایمان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، اور ایمان کا مذاق اڑانا، قرآن و سنت کا مذاق اڑانا نواقض اسلام میں سے، یہ تو بنیادی بات آپ کو اس سلسلے میں۔ دوسری بات جو سعودی عرب ہے، سعودی عرب میں یہاں جو اس طرح کے میچز ہوتے ہیں، فٹ بال میچز بھی ہوتے ہیں، اور پھر نیشنل ڈے پر جسے یوم الوطنی کہا جاتا ہے، ہر ملک میں ایک وہ دن منایا جاتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں 14 اور ہندوستان میں 15 اگست، یا دوسرے ممالک میں بھی منائی جاتی ہے، تو سعودی عرب میں بھی 23 سپٹمبر کو یوم الوطنی منایا جاتا ہے۔ اب یوم الوطنی کو اس طرح کے جھنڈے سعودی شہری اپنے لے کر گھومتے ہیں، اور بعض لڑکے اور لڑکیاں اس میں ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور سعودی عرب کے ان مناظر کو دیکھ کر ہندوستان اور پاکستان کے نام نہاد مسلمان وہ بڑی تنقید کرتے ہیں ان لوگوں پر، جیسے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ شاید یہ انبیاء ہیں یا صحابہ کی اولاد ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں متعدد مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام غامدی ہے، گہتانی ہے، عسقلانی ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے خاندان سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی شیطان ہے میرے بھائی، اور وہ کامل ہو، عاقل ہو، شکیل ہو، اقبال ہو، ارشاد ہو، معراج ہو، یا کوئی بھی ہو، ندیم ہو، یہ سارے کے سارے دراصل جیسے پاکستان میں لوگ بستے ہیں ویسے ہی انڈیا اور پاکستان کے لوگ ہیں، ایسے ہی سعودی عرب کے بھی لوگ ہیں۔ کیا ساری نافرمانی کا ٹھیکہ انڈیا پاکستان کے لوگوں نے لیا ہوا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے جو باشندے ہیں وہ نافرمان نہیں ہو سکتے؟ کیا گارنٹی ہے آپ کی؟ یہ کوئی انبیاء تھوڑا ہی ہیں۔ تو ان کے اوپر جو آپ لوگ تبصرہ کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اس جھنڈے کے لیے اگر کوئی اس کی اہانت کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو سعودی عرب کا قانون یہ ہے کہ کیونکہ اس پر کلمہ توحید لکھا ہوا ہے اور یہ شاہی فرمان کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے، اور آپ اگر اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو کہ مملکت سعودی عرب کا جھنڈا ہے، اور مملکت سعودی عرب کے جھنڈے کے اوپر کلمہ توحید لکھا ہوا ہے، تو حکومت کا قانون یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی، یعاقب علیہا، اس کے اس جرم پر۔ دیکھیے یہ اخلاقی جرم بھی ہے، ہر ملک میں اس کو جرم قرار دیا گیا ہے، چاہے اس سے قطع نظر اگر اس پہ سعودی عرب کا جھنڈا نہ ہو تو ہندوستان کے جھنڈے کو لے کر آپ اگر جیسے کامل بھائی بتا رہے ہیں نا، یہ تو غیر نظامی اور انلیگل ہے، اس طریقے سے جھنڈوں کو آپ ان کا مذاق اڑانا یہ فتنے اور فساد کا سبب بن سکتا ہے اور آپ کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب نے ایک قانون بنایا ہے اور اس جھنڈے کے لیے لکھا گیا ہے کہ اس کو بالحبس لمدت تصل الى سنہ، اگر کوئی شخص اس جھنڈے کی بے حرمتی کرتا ہے، کیونکہ اس پہ کلمہ توحید لکھا ہوا ہے اور یہ سعودی عرب کی شاہی فرمان کے مطابق بنایا گیا ہے، تو اس جھنڈے کے مذاق اڑانے کی سزا 1 سال تک جیل ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا جو غرامہ یا دوسرا جو پینلٹی ہے اس میں یہ ہے کہ بغرامہ تصل الى 3000 ریال، 3000 ریال تک کا جرمانہ اس شخص کو ہو سکتا ہے جو کہ اس جھنڈے کی بے حرمتی یا بے عزتی کرتا ہے۔ یہ ہے 20 نظام العالم للمملکت العربیۃ السعودیہ۔ تو یہ وہ نظام ہے سعودی عرب کا جس کو بنایا گیا ہے۔ اب آپ ایسے لوگ ہندوستان پاکستان میں بھی ہوتے ہیں نا، جاہل قسم کے لوگ، انہیں کسی قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو آپ کو اور مجھے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک کے ہم شہری ہیں، جس ملک میں ہم وزٹ کر رہے ہیں، جس ملک میں ہم فٹ بال دیکھنے جا رہے ہیں، جس ملک میں ہم کرکٹ دیکھنے جا رہے ہیں، وہاں کے حکومت کے جو قائد قانون ہیں ان کا احترام کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری کون کہلاتا ہے، کون سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے، اور ہمارے اسلام نے اس خوبصورت سیکھ کو، دیکھیے کسی کے بارے میں بھی آپ غلط الفاظ
الفاظ نہیں استعمال کر سکتے، الا یہ کہ آپ شاہی فرمان کے خلاف اس جھنڈے کی توہین کریں اور جان بوجھ کر کریں، تو یہ پہلی بات تو یہ کہ وہ نماز پڑھنے والا شخص جاہل ہو سکتا ہے، گمراہ، یقیناً گمراہ ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ قانوناً بھی جرم ہے، ایسے شخص کو 1 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور 3000 ریال جرمانہ تک ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ سے دعا ہے کہ مملکت سعودی عرب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو کھجور ہے نا، ایسے کھجور، ایک تو یہ کہ تلوار بنی ہوتی ہے سعودی عرب کے جھنڈے پر اور بیچ میں کھجور ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید پر چلنے میں آپ کو پھل فروٹس ملیں گے، ہاں کھجوریں کھانے کو ملیں گی یہاں بھی اور اللہ کی جنت میں بھی۔ اور اگر آپ نے غیر قانونی کام کیا اور شریعت کا مذاق اڑایا اور آپ سعودی عرب کے نظام سے کھلواڑ کریں گے اور اس کا احترام نہیں کریں گے اور اس پر نہیں چلیں گے، تو پھر وہ جو تلوار ہے وہ آپ کو، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا کسی نے کہا تھا کہ نقومک بالسیف یا عمر، تو اس طریقے سے یہاں کے شہریوں کو اور باشندوں کو اور مقیمین کو، زائرین کو، وزٹرز کو، سب کو سیدھا کرنے کے لیے یہاں کا نظام بنایا گیا ہے، اور اس نظام کے تحت ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے۔ اور ہمیں امید ہے اللہ رب العالمین ان خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے نائب شہزاد محمد بن سلمان کی حفاظت فرمائے اور ان سے نہایت ہی نیکی اور بھلائی کے کام لیتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون